وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ بعض مترجم نے ترجمہ یہاں پر اس طرح کر دیا، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹا کر رہا ہے یا ہنسی کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرنے سے، ہنسی کرنے سے، مذاق کرنے سے پاک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی منافقین مسلمانوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالی اس مذاق کی انہیں سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑانے والے منافقین کے لیے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم کا دروازہ بھی کھلے گا، اور انہیں کہا جائے گا اس دروازے کی طرف آ جاؤ۔ وہ سمجھیں گے کہ اب جہنم سے نکلنا ہے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، لیکن جب دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دوسرے دروازے سے انہیں پکار ہوگی تو یہ پھر بھاگیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو دروازہ بند ہوگا۔ مسلمان جنت سے یہ منظر دیکھ رکھے ہوں گے اور یہ دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے، جیسا کہ سورہ مطففین میں ارشاد ہے، آیت نمبر 34 سے 36 تک، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن مومنین کافروں پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی معنی یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں منافقت، کفر، گمراہی کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب منافقین ہدایت پر تھے ہی نہیں تو اس آیت میں کیسے فرما دیا گیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین ہدایت کو حاصل کرنے پر قادر تھے، اگر چاہتے تو ہدایت بالکل قریب تھی، گویا کہ ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی، ہدایت کو ضائع کر دیا اور گمراہی کو اختیار کیا، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ارشاد فرمایا فما ربحت تجارتهم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی اس تجارت نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کا طریقہ جانتے ہی نہ تھے، اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت سچے دل سے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم کر کے آپ سے والہانہ محبت کرتے
اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے تو دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بے حساب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو زمین کے خزانے بھی عطا فرمائے اور جنت کے خزانے بھی عطا فرمائے۔